الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستعين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں ہم کو مسلمان رہنا ہے اور مسلمان رہتے ہوئے مرنا ہے. یہ ہماری نجات ہے، یہ ہماری نجات ہے. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور احکامات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. مسلمان کے مطلب سونپ دینا. اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اس دنیا میں ہم کو بحیثیت مسلمان رہنا، بحیثیت مسلمان مرنا ہے. یہ آیت ہے جو ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. لوگو، اللہ سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان رہے. تو سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ ہم کو مسلمان رہ کے مرنا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. دنیا، دولت، حکومت، پیسے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن قربان نہیں ہو سکتا. اسی پہ ہم کو موت ہونا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آئے: تم کو اس دنیا میں بحیثیت مسلمان جینا ہے اور اسی پہ تمہاری موت ہونا ہے. یہ تمہاری کامیابی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا چاہتے، دولت چاہتے، بادشاہ چاہتے، بہت کچھ وہ لوگ دنیا ان کو دے دیتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، بھوکے رہے، تکلیف اٹھائے، صرف اس لیے کہ وہ اسلام پہ باقی رہیں اور اپنی قوم کو، امت کو اسلام پہ باقی رکھیں. یہ اہم بات ہے. تو میرے دوست، آج ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہم مرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ہماری اولاد بھی اسلام پہ باقی رہے گی. ان کو اتنا پکا، اتنا اچھا، اتنا مضبوط بنا دیں کہ ان کے سامنے دولت آئے، دنیا آئے،
لڑکیاں آئے، حکومتیں آئے، خوف آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو برداشت کریں لیکن اپنے اسلام سے کمپرومائز نہ کریں. یہ اس بات کا یقین ہم کو کرنا ہے. انبیاء کرام بھی یہ بات کرتے تھے. یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پیغمبر تھی. ما تعبدون من بعدی، بلا کے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ان کے بچے کہ ہم آپ کے الہ، آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی اللہ کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان رہتے ہوئے مریں گے. میرے دوست، ہمارے بچے پیسے والے بن جائیں، دولت مند بن جائیں، تاجر بن جائیں، کامیاب بن جائیں، ڈگریاں والے بن جائیں، علم والے بن جائیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر ایک کے پاس ہوگا. اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے، ورنہ اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان رہیں اور مسلمانیت پہ مریں اور ہماری آل اولاد اسلام پہ مرے. یہ سب اس مسئلے کا تعلق وہ موضوع سے ہے جو میں آج موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب لے کے آئے، میرے دوست، آج بھی جبکہ آج دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، دنیا کے پاس دین کی اہمیت، چاہے وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، بلکہ مسلمان ہوں، سیکنڈری بن گئی. لوگوں کے پاس اہم چیز دولت ہے، پیسہ ہے، پوزیشن ہے. یہ حالات میں بھی آج ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ ساری دنیا میں اجازت ہے کہ آپ جو بھی چاہے دین مانیں، جو بھی چاہے کلچر کو مانیں، جو بھی چاہے بات کریں. لیکن آج بھی اس حالات میں، اتنی آزادی میں بھی ہم لوگوں کو جا کے لوگوں کو توحید کی بات سکھانا، قرآن کی بات سکھانا، ایک اللہ کی بات سکھانا تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، مشکل. اور بہت سے علاقوں میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک اللہ کی بات کیسے کریں گے، حالانکہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، پتھروں کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر. آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس، ٹیکنالوجی معلوم نہیں تھا، ایمان ہی ان کے پاس وہ ہوتا جو ان کے باپ دادا سکھا دیے تھے. ایسے میں اس پہ جیتے بھی، اس پہ مرتے بھی. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لوگوں سے کہا کہ تمہارے باپ دادا کا دین غلط ہے. وہ لوگ دشمن بن گئے، ماننے کے لیے تل گئے، کاٹنے کے لیے تل گئے، آگ میں ڈالنے کے لیے تل گئے. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد کے لیے، نبی کے تعاون کے لیے، نبی کے دین کو سینے سے لگا کے مننے کے لیے جن لوگوں کو پیدا کیا وہ لوگ صحابہ تھے. کون تھے وہ لوگ صحابہ تھے. نبی کے ساتھ مننے کے لیے تیار کیا. کیسے تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نبی بیان کرتا اور تاریخ میں اگر ان کی زندگیاں لکھی جاتی تو وہ بڑے آدمی تھے، سچے آدمی تھے، قربانی دینے والے تھے. اس پہ ہم کو یقین ہوتا. کیسے تھے؟ کس صحابی کی بات بیان کی جائے؟ ابوبکر صدیق کی بیان کی جائے، عمر فاروق کی بیان کی جائے، عثمان علی رضی اللہ عنہ کی بیان کی جائے. یہ لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. گاہے تھوڑی چیزیں اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. آسمانوں والا ان سے راضی ہے. قرآن میں اس بات کا ذکر. اب اس کے بعد کس کو جرأت ہے، کس کو ہمت ہے کہ بات کہے کہ میں صحابہ سے راضی نہیں ہوں، میں صحابہ پہ اعتراض کرتا ہوں اور صحابہ پہ انگلی رکھتا ہوں. آپ سوچئے میرے دوست، آپ صحابہ پہ انگلی رکھ رہے ہیں یا آسمانوں والے پہ انگلی رکھ رہے ہیں؟
आप साहबा पे नाराज हैं या आसमानों वालों से नाराज हैं? आप साहबा को बुरा कह रहे हैं या एक आसमान वालों को बुरा कह रहे हैं कि तूने इन लोगों से क्यों राजी हो गया, तू इनसे क्यों राजी हो गया, इनको तूने नबी के लिए क्यों पैदा किया? गोया कि आप अल्लाह पे आसमानों वाले। अल्लाह ताला को कई जगह बयान फरमाते हैं। एक आयत, लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना व यंसूरुना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। फ़क़ीर लोग, मुहाजिर लोग, जिनको उनके घरों से भी निकाल दिया गया, उनके मालों को भी छीन लिया गया। सुभान अल्लाह, घर से भी निकाल दिए, उनका माल भी छीन लिए, उनको अपने मुल्क से भी निकाल दिए। जाओ नंगे चले जाओ, आंग के कपड़ों से चले जाओ। अल्लाह ताला, आसमान उसका गवाह था, जमीन उसकी गवाह थी, अल्लाह ने उसकी गवाही दी कुरान में। लिलफुक़रा, फकीर बन के निकले वो लोग, अपना माल दौलत छोड़ के निकले। कोई ग्रीन कार्ड लेने के लिए नहीं निकले थे वो लोग, कोई पेट्रोल दौलत को कमाने के लिए नहीं निकले थे वो लोग। मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, घरों से निकाल दिए गए, मालों से निकाल दिए गए। यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के याद के खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह के खातिर उनको उनके मतों से, उनके मालों से निकाल दिया। क्यों निकाल दिए गए? अल्लाह के खातिर। यंसुरून अल्लाह व रसूलहु, और वो लोग निकल गए, छोड़ दिए, निकल गए। किस लिए? अल्लाह कहता है अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह के दीन की मदद उनकी मकसूद थी और अल्लाह के रसूल की मदद उनके मकसूद थी। उलाइका हुमुस सादिक़ून, अल्लाह कहता है वो सच्चे लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं। सुभान अल्लाह। अगर मेरी गवाही आप दे देते हैं तो उस दिन मैं जो है ना, मेरा 2 तलक़ुन ज़्यादा हो जाता, मुझे रात में नींद नहीं आती। मस्जिद वालों ने मेरी गवाही दे दी, कोई मुझे सर्टिफिकेट दे देता मेरे अखलाक का, मेरी बात का, मेरी सच्चाई का, मेरे कामयाबी का, तो मैं उसको लगा के रखता हूँ ज़िंदगी भर। सबको जानते हैं मेरे को कौन है वो सर्टिफिकेट, अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलाता हूँ मेरे को, हर जगह अखबारों में मैं देता हूँ। सुभान अल्लाह, ये इंसान है, इंसान की फितरत है। और अल्लाह आसमानों वाला कहता है और उसकी तिलावत की जाती है, याद किया जाता है, नमाजों में पढ़ा जाता है। और ये वो कुरान है जो क़यामत तक इस सरजमीन पर रहेगा, कोई उसको इस सरजमीन से ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे नबी ने कहा मिन्हु बदा व इलैहि यऊद, ये रहेगा, क्योंकि ये मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, आसमानों वालों से कलामुल्लाह है। ये रहेगा, आप पढ़े या ना पढ़े, कोई पढ़े या ना पढ़े, ये रहेगा, आसमानों वालों की हिफाजत करता रहे। क़यामत से करीब जब सारे लोग इससे दूर हो जाएंगे, पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, तो अल्लाह ताला बोलेगा कि मेरे कलाम की कदर नहीं है। सही हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, एक दिन क़यामत से पहले अल्लाह ताला इस सारे कलाम को फिर अपने पास बुला लेगा, आसमान में आ जाएगा। लोग उठेंगे, देखेंगे जो जो कुरान छपे हुए वो सब साफ होंगे, उसके अंदर एक लफ्ज़ भी नहीं होगा, साफ होंगे। और लोग तो याद करना तो छोड़ ही दिए। आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो हमारी बस्तियों में कुरान याद करने वाले कितने मिलेंगे? हमारे बच्चों का टाइम गानों बजानों में, बातों में सब गुजर जाता है, कहाँ याद करने में लगता है कुरान। तो एक दिन आएगा, किताबों में है, मोबाइल्स में है, रिकॉर्ड्स में है, वो सब ले लिया जाएगा। मिन्हु बदा, अल्लाह ताला भेजा था, अल्लाह ताला अपने पास बुला लेंगे, ये क़यामत तक रहेगा। उस वक्त तक ये गवाही रहेगी, उलाइका हुमुस सादिक़ून, वो सच्चे लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं। वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना इलैहिम, वो लोग जो पहले से वहाँ थे और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं, उनकी वो मदद करते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं। पहले लोग तो मुहाजिरीन थे, दूसरे लोग अंसार थे, मदीने वाले। दूसरी आयत में अल्लाह ताला मदीने वालों का जिक्र करता है, वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے ان کو اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا نقصان بھی ہوگا، اپنا کھیت دے دیے، اپنے پیسے دے دیے، اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنا بھائی بنا لیا، مرتے وقت ان کی وراثت میں حصے دار بھی بنا دیا کہ میرا بھائی ہے، اللہ والا ہے، آسمانوں والے کے لیے اپنی دولت چھوڑ کے آیا تھا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ بہرحال دوست، بہت آیتیں ہیں، میں نے ایک دو آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، مکے میں لوگ، مدینہ پیارے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ ہم کو عمرہ کرنا ہے، تو 1300 400 لوگ گئے، لڑنے کے لیے نہیں، عمرے کے لیے۔ مکے والوں کے لیے چیلنج تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کو لوگوں کو نکال دیا تھا ان لوگوں نے، اور وہ پوری کی پوری بستی تلوار لے کے، ہتھیار لے کے تیار ہو گئی کہ محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، سب کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے۔ سبحان اللہ، 1200 1300 لوگ اور ایک طرف پورا کا پورا شہر، اور ان کے پاس کھانا پانی، بستی، ہتھیار، اور یہ لوگ۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا، سورہ حدیبیہ میں واقعہ، دیکھو اپنے سامنے اب یا تو بھاگ جانا ہے، یا تو پھر ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرنے اس گھر میں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آئے۔ یہ لوگ ماننے تیار ہو گئے، یا تو ہم چلے جائیں واپس یا تو پھر مر جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا نبی آپ فیصلہ کریں۔ پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو ہم جیتے ہیں اللہ کے، جب ہم کو اللہ کا ذکر کرنے کی اور اس گھر میں اللہ کو یاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، مر جانا بہتر، موت پہ میری بیعت کرے گا کہ مرے گا ٹلے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، ایک سب صحابی آئے، بایع علی الموت، میں مر جاؤں گا اے نبی، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ سب نے بیعت کی، ایک کے علاوہ جو اونٹ کے نیچے چھپ رہا تھا، منافق تھا وہ، سب لوگوں نے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ گواہ تھا، درخت کے نیچے نبی ٹھہرے ہوئے تھے، آسمان والا دیکھ رہا تھا، زمین دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، قیامت تک کے لیے اللہ تم سے راضی ہو گیا، جب درخت کے نیچے تم لوگ نبی کے ساتھ مرنے کے اوپر گواہی دے رہے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا میرے دوست، بہت آیتیں ہیں، بہت آیتیں ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی مکے میں تھی، جہاں چھپ کے رہنا پڑتا تھا، جہاں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جہاں پتھر سے مارا جاتا تھا، خون بہتا تھا، جہاں بلال کے گلے میں رسی ڈال کے سڑکوں پہ کھینچا جاتا تھا، جہاں عمار کی اولاد کو آگ پر، ان کے اعلی اولاد کو، ان کے باپ دادا کو آگ پر سلایا جاتا تھا۔ یہ مکے کی زندگی تھی۔ مدینے آ گئے اللہ کے رسول، تو مدینے میں اللہ کے رسول کے سہارا دینے والے وہ تھے جن کا قرآن کیا، انصار، تو تھوڑا مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد وقت ایسا آیا کہ ایک دفعہ مسلمان مکہ پہنچے، مکہ کے اندر میں آ گیا، مکے میں اسلام پھیل گیا۔ تو اس کے بعد تو مکے والے بھی مسلمان ہوئے، اور سارا جزیرۃ العرب، حائل، حفوف، یمن، قطر، یہ سب میں آتا تھا، یہ لوگ سب قبیلے رہتے تھے۔ یہ سب لوگ بولے کہ بھئی اب مکہ ہی ختم ہو گیا تو اب کائے کا شرک، اب کئی کے بت، اب تو جو مکے میں وہی ہمارا دین، مسلمان ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، اور بہت سارے مسلمان ہوئے، بہت ہزاروں کی تعداد میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت تک آیت پڑھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ لوگو، آیت سورہ حدید میں نازل ہوئی، لوگو جب لوگ اکیلے تھے، جب بے یار و مددگار تھے، جب تنہا تھے،
جب آگ میں ان کو سلایا جاتا، جب ان پہ پتھر برسائے جاتے، جب ان کو مارا جاتا، جب وہ ڈر سے باہر نہ نکل سکتے تھے، جب وہ چھپ چھپ کے رہتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جو مکہ فتح ہونے سے پہلا تھا۔ اس وقت ایمان لانے والے، اس وقت نماز پڑھنے والے، اس وقت صدقہ خیرات کرنے والوں کے درجے کو تم لوگ فتح مکہ کے بعد والے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ نے کہا، فتح مکہ کے بعد والے نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے رسول کے صحابہ نہیں پہنچ سکتے، جنہوں نے اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں کی، ابو بکر عمر کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس درجے میں یہ لوگ تنہا تھے، نبی کے ساتھ رہتے، نبی کا ساتھ دیتے، یہ لوگ جب مرتے تھے وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، جنہوں نے آسمانوں والا کے سامنے سر جھکایا، وہ درجے کو من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو لوگ بعد میں آئے وہی کام کیا، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس مسجد کو میں کس لیے آیا، اور اس مسجد کو آ کے میں جو بیان دے رہا ہوں اس کا مقصد آپ کو سامنے واضح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی شان، ان کی قربانیاں یاد کی جائیں، ان کی محبت، ان کے ناموں سے محبت کا دفاع کیا جائے، اس پہ بات کی جائے، گلی گلی میں لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ میرے نبی اور نبی کے دین کو صحابہ نے یاد کیا اور صحابہ نے ہم کو پہنچایا، میرے نبی اور ہمارے بیچ میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے، ہمارا ایمان ختم، ہمارا اسلام ختم، ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم مومن نہیں رہیں گے، ہمارا دین برباد، اس دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کا دفاع، صحابہ کی محبت، صحابہ کے متعلق بات کرنا یہ ہمارا فرض ہے، جاننا ہمارا فرض ہے۔ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں تھے، دونوں میں سے ایک دوسرا تھا جو غار میں نبی کے ساتھ تھا جب لوگ ان کی موت کے پیچھے تھے۔ یہ واقعہ بیان کیا قرآن نے، تو جب ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دونوں میں دوسرا کون تھا، وہ دونوں کون تھے۔ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، تو وہ دونوں کون تھے اور وہ دونوں میں دوسرا کون تھا۔ اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دشمن آگے قتل ہونے کے لیے ڈر ہو رہا تھا، دونوں میں سے دوسرا اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، صاحبی، دونوں دوست تھے نا، یہ آسمان گواہی دیا نا، میں نے بولا، آسمانوں والا بولتا، بول رہا ہے کہ دونوں تھے۔ یقول لصاحبی، وہ اپنے دوست سے بول رہا ہے، صحابی سے بول رہا ہے کہ ڈرو نہیں، اللہ آسمان، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کون دوست تھا، یہ دونوں کون تھے؟ یہ ابو بکر اور اللہ کے رسول تھے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں نبی دشمن کے پیر دکھتے ہیں، نیچے نظر دکھاؤ گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نیچے آنکھوں پیروں کو اگر دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور ہمارے سر پہ 1000 اونٹ کا انعام لگا ہوا ہے، یہ ان کے پیر ہمارے اور ان کے بیچ میں 2-3 فٹ کا فرق ہے۔ نبی گئے ہم ہاتھ سے، ہو گیا ہمارا کام۔ نبی کہتے ہیں لا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، ارے آسمانوں والا ہمارے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو۔ اپنے ساتھی کو تسلی دے رہا تھا، اور آسمانوں والا کہتا ہے کہ یہ اس کا ساتھی تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دشمن تھا نبی کا۔ پھر ہمارا ایمان کہاں، تو ہمارا اسلام کہاں؟ میرے دوست، میرے بھائی، صحابہ کرام کی محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المومن حب الانصار، مومن کی نشانی یہ ہے کہ انصاروں سے محبت رکھے، یعنی مدینے کے لوگوں سے محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں والذین جاءوا من بعدہم
جو ان کے بعد آئے. کس کے بعد آئے؟ کون کس کے بعد آیا؟ ہر آدمی ہر ایک کے بعد آتا ہے. سب سے پہلے کون آیا؟ وہ ہے مسئلہ. سب سے پہلا تو میرے صحابہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئے نا، صحابہ کے بعد آئے، یقولون، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دے، بہت بڑا کام کر کے گئے یہ لوگ، بہت قربانی دے کے گئے، ان کی وجہ سے ہمارے پاس ایمان آیا. بعد میں آنے والے، تو بعد میں آنے والے کون ہے؟ صحابہ کی بعد کی نسل. یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سے پہلے کی نسل، وہ پہلی نسل سے پہلے کوئی نسل نہیں تھی. صحابہ کی نسل سے پہلے جو بھی نسل تھی وہ کافر نسل تھی. صحابہ کی نسل تھی وہ مومن نسل تھی. ان کے بعد آنے والے دعا کرتے ہیں اور یہ دعا قیامت تک چلے گی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس سے پہلے لوگوں کی مغفرت فرما. کیوں؟ آج میں اگر مسلمان ہوں تو مجھ سے پہلے کے لوگوں نے اسلام سیکھا تھا، اسلام پہ ایمان لایا تھا، اسلام پہ جان قربان کی تھی. آج میں زندہ ہوں اور آج میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. میں مر جاؤں گا اور میرا کام آنے نسل لے جائے گی. وہ نسل دعائیں کرے گی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا، ہم سے پہلے جو بھائی گئے ان کی مغفرت فرما دے. تو صحابہ کرام سب سے پہلی نسل تھی. علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ہمیشہ اپنے سے پہلی نسل کو ہوگی اور سب سے پہلی نسل صحابہ کی ہوگی. تو یہ سب سے پہلے یہ دعا صحابہ کو ملے گی. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں. کس کو بولتے ہیں معلوم؟ خالد بن ولید. سبحان اللہ، دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا تھا. جنگوں کے میدان میں 102 جنگیں کی کبھی ہارے نہیں. لوگ پتہ چلتا کہ خالد آ رہے ہیں تو بھاگ جاتے تھے لوگ. ایسی دہشت، ایسی حیبت. خالد بن ولید کا ایک مرتبہ دوسرے صحابوں سے اختلاف ہو گیا تھا. خالد بن ولید فتح مکہ یعنی حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے. تو خالد غصے میں کچھ بول دیے. تو اللہ کے نبی نے خالد بن ولید اور ان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے دوستوں کو، میرے صحابیوں کو برا مت بولو، ان کو کوئی تکلیف دہ بات مت بولو. یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، تم مت بولو. کس کو بول رہے ہیں بات؟ صحابہ کو بول رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بول رہے ہیں. لا تسبوا اصحابی، ان کو مت بولو. یعنی بعد میں آنے والے صحابہ کو نصیحت ہو رہی، پہلے والوں کا درجہ. تو جو لوگ صحابہ نہیں ہیں ان کے اوپر کیا فرض بنتا اندازہ ہے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ بولو، چاہے وہ پہلے ہو یا چاہے پچھلے ہو. کسی صحابی کو برا نہ کہا جائے. واللہ، اللہ کی قسم، تم لوگ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، احد کا پہاڑ کے برابر، کئی کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اتنا سونا، احد کے پہاڑ کے برابر سونا لاؤ اور صدقہ کر دو. صدقہ کر دو، غریبوں میں دے دو، یتیموں میں، مسکینوں میں دے دو. پھر بھی میرے صحابہ کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکو گے، چلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکو گے، چلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکو گے. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما وصل مد احد ولا نصیفہ، چلو بھی نہیں، آدھا چلو بھی نہیں، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. چلو اور چلو کے آدھے، مد اور مد کا آدھا. بہرحال دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع پہ بہت جذباتی موضوع ہے، بہت دل کا موضوع ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ حدیث کا موضوع ہے، یہ میرے نبی کے چاہنے والوں کا موضوع ہے. یہ میرے نبی کا جہاں پسینہ ٹپکتا تھا وہاں پہ ان کی گردنیں ٹپکتی تھی، ان لوگوں کا موضوع ہے. یہ خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ چڑھا رہے تھے. لوگوں نے کہا تیر مارنے سے پہلے گردن میں، بولے کہ اب تو تمہاری خواہش ہوگی کہ محمد یہاں رہے تمہاری جان چھٹ جائے. محمد نے کہا، خبیب مرنے سے پہلے 2 سیکنڈ پہلے کہتے ہیں اللہ کی قسم
کہ محمد کے پیر میں کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ إِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ شعر پڑھ کے مرتے ہیں مرنے سے پہلے۔ محمد کے پیر میں کانٹا بھی نہیں، پھانس بولے تو دھسی بولتے ہیں نا اپنی دکنی زبان میں، حیدرآبادی زبان، دھسی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چھپ جائے اور میری جان چھٹ جائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ کے واسطے میں جان دے رہا ہوں۔ یہ وہ صحابہ تھے میرے دوست۔ ہمارے درسوں میں، ہمارے بیانوں میں ہر باپ کا یہ فرض ہے، ہر ماں کا یہ فرض ہے، ہر بھائی کا یہ فرض ہے، ہر بہن کا یہ فرض ہے کہ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اولادوں کو صحابہ کے قصے سنائیں، ان کی تاریخ پڑھ کے سنائیں، ان کی زندگیاں پڑھ کے سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی محبت ہو۔ جو صحابہ کو چاہا وہ مسلمان ہے، جو صحابہ کو نہیں چاہا، صحابہ سے دشمنی کیا، ان کو برا بولا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اسی لیے وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله وملائكته يا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى الله الله أكبر جمعہ کا خطبہ شروع حاضر ہونے والوں کا میرا خطبہ جب شروع ہوا 2-3 صفحے، اس کے بعد 4-5 صفحے ہوئے۔ امید ہے کہ آئندہ سے تھوڑا وقت نکال کے آپ لوگ آئیں گے، آسمانوں والے کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔